کلمہ طیبہ کا ثبوت سہہ ستہ سے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے بخاری شریف، سہہ ستہ، سہا صحیح کی جمع ہے اور ستہ یہ 6 کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے بعد امت کے نزدیک نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پر مشتمل سب سے صحیح کتب احادیث یہ 6 ہیں: بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود اور نسائی، ابن ماجہ۔ یہ امت کے نزدیک نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پر مشتمل سب سے صحیح کتب ہے۔ سب سے پہلے میں حوالہ دے رہا ہوں بخاری شریف کا۔ بخاری شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 8۔ میں جب بھی سہہ ستہ میں سے کسی بھی حدیث کی نمبرنگ بتاؤں گا تو وہ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان کے چھاپے کی ہوگی۔ یہ کتاب الایمان بخاری شریف حدیث نمبر 8 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا: بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کی توحید کی گواہی دینا اور محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان اور حدیث نمبر ہے یہ 29۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے مقدمہ اور حدیث نمبر ہے 72۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں، جہاد کروں، یہاں تک کہ وہ یہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ تو بخاری شریف، مسلم شریف اور ابن ماجہ شریف کی احادیث میں نے شروع میں بیان کی کہ انسان کو شروع ہی میں اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ کی رسالت اور نبوت کا اقرار کرنا چاہیے، تصدیق کرنی چاہیے۔ اب میں ان احادیث کا ذکر کروں گا کہ جو موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین ہے۔ ترمذی شریف کتاب الجنائز میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 976۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اور اسی طرح سنن نسائی میں یہ حدیث ہے اور یہ حدیث آئی ہے کتاب الجنائز، حدیث نمبر ہے 1823۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ یہ نسائی شریف اور ترمذی شریف میں جو احادیث آئی ہیں یہ دونوں ایک جیسی ہیں۔ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ تم اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کے کلمے کی تلقین کرو۔ اور ابو داود شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر ہے 3116۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگی
وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو اور ساتھ ان کے پاس بیٹھ کر پڑھو۔ اگر آپ کے پڑھنے سے، آپ کی تعلیم سے، آپ کی یاد دہانی کرانے کی وجہ سے اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جاتا ہے تو وہ جنتی ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری کلام، آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں گے وہ جنت میں داخل